ناظرین اس وقت میں ایس پی گلشن کے ساتھ موجود ہوں. تمام تر کیس سامنے آ چکا ہے, میڈیا کے اوپر اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے سیریل کلر کو گرفتار کیا گیا ہے جس نے کچھ خواتین کو نہ صرف مرڈر کیا, ریپ بھی کیا, بلکہ اس کے بعد ان کے ٹکڑے جگہ جگہ کاٹ کر اور اس کو ڈمپ کیا. ایس پی صاحب, کس طریقے سے ڈیفینیٹلی یہ چیز ایک قابل تعریف بات سامنے آئی ہے کہ ابھی ریسنٹلی یہ کیسز سامنے آ رہے تھے اور اب اچانک آپ لوگوں نے اس کو فائنڈ آؤٹ کر لیا. کیا کیا ڈیفیکلٹیز آئیں, کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس سیریل کلر کو ٹریس؟ یہ دیکھیں, جو انیشیل ڈیفیکلٹی تھی وہ تو یہی تھا جو نیچر آف کیس ہے, اٹ واز ٹوٹلی بلائنڈ. جس طرح آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جو 10 مارچ کو پہلا انسیڈنٹ رپورٹ ہوا جس میں جو ڈیڈ باڈی تھی وہ ڈفرینٹ انسٹالمنٹ میں ڈفرینٹ ڈیز پہ ملی تھی. پھر نیکسٹ ون آن دا سیم ڈیٹ 10 اپریل کو پھر ایک سیم موڈس آپرینڈی کے ساتھ یہ انسیڈنٹ رپورٹ ہوا. تو ہمارے لیے انیشیل جو پرابلم تھا وہ تو اس کی بلائنڈنیس تھی کہ کوئی کلو نہیں تھا. ایون آئیڈینٹیفیکیشن ایک ایشو تھا ڈیڈ باڈیز کا. پھر فرسٹ ڈیڈ باڈی کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی لیکن اس میں بھی سرحد ہمیں کوئی کلو نہیں ملا. کوئی تقریباً باڈیز کے کتنے ٹکڑے کیے تھے؟ باڈیز کے انہوں نے دونوں کیسز میں 3 انسٹالمنٹ میں ہمیں ملا تھا. 3 انسٹالمنٹ میں ڈفرینٹ جو ڈیڈ باڈی تھی وہ 3 قسطوں میں اور 2 دنوں کے اندر وہ ملی تھی اور سیم ویسینٹی میں تھی. تو اس پہ ہم نے جو ورکنگ شروع کی تو پہلے ہم نے اس کو سارٹ آؤٹ کیا کہ جی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتا ہے کہ پرسنل اینیمیٹی پہ یا آنر کلنگ کا ہمیں ڈاؤٹ تھا کہ آنر کلنگ ہو, لیکن وہ بھی کوئی اس کا موٹیو سامنے نہیں آیا. پھر جو فرسٹ ڈیڈ باڈی تھی اس کی جب آئیڈینٹیفیکیشن ہم نے نادرا کے تھرو کروائی تو اس سے ریلیٹڈ انویسٹیگیشن میں کچھ ہمیں ایک سم ملی تھی جس میں ہم کال ڈیٹا پہ نکلوایا. پھر وہ کال ڈیٹا سے ایم ای نمبر ہم نے نکلوائے. تو ڈفرینٹ ایم ای نمبرس کو پھر ہم نے سارٹنگ کی تو ڈفرینٹ کچھ سسپیکٹس ہمارے سامنے نظر آئے. تو گریجولی پھر ہم نے اس کو ورک آؤٹ کیا. پولیس کو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹیز کیا پیش آتی ہیں کہ اس قسم کے کیسز کے اندر, کیونکہ ہماری پبلک ابھی مینٹلی شاید تیار نہیں ہے, جس کے اندر چائلڈ وکٹمس کے کیسز بھی, ریپ کیسز سامنے آتے ہیں, پیڈوفائلز بھی سامنے, جس میں پیڈوفائلز جن کو کہتے ہیں, اب یہ جیسے سیریل کلر سامنے آیا. مطلب ہمارے ذہنوں میں صرف ایک ٹارگٹ کلر اور مطلب مختلف قسم کے وائلنس کے کیسز ہوتے ہیں, پولیٹیکل کیسز زیادہ سامنے آتے ہیں. ان کیسز کو آپ کیسے ڈفرینٹ شفٹ کرتے ہیں؟ لیکن جو میں نے جس طرح شروع میں بتایا کہ انیشیل جو ڈیفیکلٹی تھی وہ تو اس کی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو آئی وٹنس ایون ہوتا بھی ہے تو لوگ سامنے نہیں آتے. نمبر 1 پیپل ڈونٹ کوآپریٹ ان پبلک انٹرسٹ. نمبر 1 ایک اس میں نہیں آتے. دوسرا جو ٹیکنالوجیکل جو سپورٹ ہمیں چاہیے ہوتی ہے. اب دیکھیں, اب جو بھی کیسز ورک آؤٹ ہو رہے ہیں وہ تھرو سم کارڈس, تھرو موبائل ڈیٹا کے اس سامنے رکھ کے پھر وہ اس کی کوئی پروگرس آتی ہے. تو وہ تو ہمیں سیکنڈ جو ایشو آتا ہے وہ دیٹ از ایکسیس ٹو دی ڈیٹا, جس کے لیے تھوڑا کمبرسم پروسیس ہے ان دا پولیس ڈپارٹمنٹ. وی ڈونٹ ہیو ڈائریکٹ ایکسیس ٹو دی موبائل ڈیٹا. تو اس میں ہم پھر اس میں کافی دن لگ جاتے ہیں اس ڈیٹا کو لینے میں, پھر سارٹنگ کرنی ہوتی ہے. نمبر 3 از دی ڈیفیشنسی آف اسکلڈ جو مین پاور ہے جو اس ڈیٹا پہ کام کرتا ہے. تو وہ ہم نے اپنے تھرو ایکسپیرینس کچھ ہم نے اپنا مین پاور ڈیولپ کیا ہوا ہے جو اس پہ کام کرتا ہے. تو آئل ریٹ ٹو مقصد ہنڈرنسز جو آتی ہیں ان کیسز میں. نمبر 1 دی لیک آف پیپلس کوآپریشن, کہ وہ آئی وٹنس ہونے کے باوجود سامنے نہیں آتے. ایون جب ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں اس دوران ہمیں کچھ ایویڈنس ملتی ہیں کہ جی ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہو. جس طرح ہم نے جو اس امیڈیٹ کیس میں جو ویسینٹی آئیڈینٹیفائی کی تھی وہ مزار قائد کی راؤنڈ اباؤٹ تھی. وہیں سے جو عورتیں کھڑی ہوتی تھیں وہیں سے وہ عورتیں پک ہوتی تھیں. لیکن کوئی بھی مطلب نہ ٹیکسی ڈرائیور نہ رکشہ ڈرائیور کسی نے نو بڈی واز بادرڈ کہ جی وہ کچھ ہمیں کلو دے کہ جی کچھ اس طرح کی رکشہ ڈرائیور تھا جو آ کے پک کرتا تھا یا کس طرح تھا. یا جب بعد میں یہ ہم نے اس کو پروگریس ہوتی رہی تو جب ہم نے یہ رکشہ ڈرائیور کو آئیڈینٹیفائی کیا تو اس کے جو دوست سے ریلیٹیو تھے جو کراچی میں بیس تھے, کسی نے بھی اتنی بھی کوآپریشن نہیں کی کہ وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا کہ یہ بندہ ایگزیکٹلی کہاں پہ. وہ تو پھر کال ڈیٹا سے اس کی کچھ کالس ہمیں ملیں جو سکھر کی تھیں اور جنٹی رفسن کی تھیں. تو اس طرح یہ ورک آؤٹ ہوا. تو یہ ڈیفیکلٹی یہ جو لیڈیز جن خواتین کا اس نے قتل کیا ہے تو یہ جو تھیں پیشہ ور خواتین تھیں, مطلب یہ وہاں پر کھڑی ہوتی تھیں مزار قائد کی جگہ؟ ہاں, رپورٹڈلی. مقصد ابھی ہم ان کی جو میں نے آپ کو بتایا نا جو ایک فرسٹ جو ڈیڈ باڈی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے اس میں تو یہ کلوز سامنے آئے ہیں کہ وہ اس طرح کی وہ خاتون تھی. جو سیکنڈ ڈیڈ باڈی ہے اب اس کی کمپلیٹ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوئی ہے تو اس لیے ہم سرحد کہہ نہیں سکتے کیونکہ کسی کی جب تک آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہو تو ہم اس کے کریکٹر کو ابھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے. لیکن سرحد جو اس کا انیشیل جو ہم نے انٹروگیشن کی ہے تو وہ اس کے حالات واقعات جو خود اس کے اپنے ہیں تو وہ اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ شاید ایک بروکن فیملی کا بندہ تھا. کچھ اس طرح کے فیملی بیک گراؤنڈ ایسا تھا
کہ وہ سائیکوسیمیٹک ہو گیا تھا. تو بروکن فیملی کیا مطلب؟ کیونکہ میں نے بھی اس سے پوچھا ہے، جب میری اس سے گفتگو ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے گھر میں والدہ تھیں، اب والد تھے، کیا حالات تھے، کیسے؟ جو اس نے کوئی ایسی چیز مجھے نہیں بتائی. مطلب آپ لوگوں کو کیا چیز ہے؟ اس نے وہ وہی جو تھا نا کہ ہی از میرڈ پرسن، جو اس نے ہمیں بتایا ہے، اس کے بچے ہیں، ہر چیز ہے. تو اس کا ایشو کوئی مقصد فیملی کے ساتھ تھا، اور وائف کے ساتھ تھا، یا کسی فیملی کے کسی فیمیل ممبر کے ساتھ تھا. تو اس طرح کا کوئی بیک گراؤنڈ بالکل وہ ہے جس کو ابھی ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. کمپلیٹ کمپریہنسو ہمیں کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچے. آپ لوگ وہاں تک پہنچے جہاں اس کی فیملی ہے سکھر میں، ان لوگوں سے کچھ ابھی نہیں. ابھی ہم نے اس کی فیملی کو ہمیں کلیکٹ کرنا ہے تاکہ ہم ان سے انٹرویوز کریں، ان فیملی کے ساتھ، اس کے ریلیٹیوس کے ساتھ، کہ بھئی اس کا بیک گراؤنڈ آخر کس طرح ہے وچ لیڈ ٹو دس بروٹل اسیسینیشنس کہ وہ کرتا ہے. جو سر ہمارے اسیسمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو روٹڈ پرابلم ہے وہ بروکن فیملی والا ہی ہے، یا کسی فیملی ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے، جو فیمیل ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے، جس کا یہ ریونج کا جو سامنے ہوتا ہے، جو کرمنل ٹینڈنسی جب ڈیولپ ہوتی ہے تو ون آف دا فیکٹرز آپ کی فیملی کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. تو وہ سر دست ہے. اچھا، اس میں اپنے ایک دوست کا نام بھی لے رہا ہے کہ پہلا مرڈر اس نے اس کے تھرو کیا تھا، کیونکہ اس نے اس عورت کا قتل کیا تھا، وہ لے کر آیا تھا اس کے گھر میں، اور اس کے بعد پھر اس دوست مفرور ہے، اس کا کچھ پتہ چلا، اس کی کوئی کلوز کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے، فیصل آباد کا نام. جی ہاں، ابھی اس کے کچھ کلوز ملے ہیں جو ابھی ہم اس اسٹیج پہ ڈسکلوز کرنا ان دی انٹرسٹ آف انویسٹیگیشن نہیں سمجھتے. تو وہ اس نے ہیلپ اس کی اس طرح لی تھی کہ کسی عورت کو پک کرتے ہیں. اب تو انیشلی یہ بتا رہا ہے کہ جی میں نے اس کے ساتھ ساری ڈیٹیل شیئر نہیں کی تھی کہ میرا اصل موٹیو کیا ہے. وہ انہوں نے کسی اپنے جو ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ تھا، جو کسی بھی مثلا پراسٹیٹیوٹ عورت کو اٹھاتے ہیں کہیں سے، تو وہ بیسیکلی اس کے ساتھ شیئر اس نے اسی حد تک کیا تھا. بعد میں اس نے اس کو جس طرح مارا ہے، اب وہ بندہ اس کے ساتھ اس کی کلنگ میں انوالوڈ ہے یا نہیں ہے، تو وہ جب وہ اریسٹ ہوگا بندہ، اس کی انٹروگیشن کے بعد سامنے آئے گا. بہت شکریہ، تھینک یو ایس پی صاحب. ایس پی گلشن سے ہم گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے ہمیں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس بتائے، کچھ ڈیفیکلٹیز بتائیں جو پولیس کو سامنے آتی ہیں. جیسے کہ انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ یہاں پر اٹھایا کہ جو آئی وٹنسز ہوتے ہیں، جو چشمدید گواہ ہوتے ہیں، وہ سامنے آ کر بات نہیں کرتے یا کبھی بھی پولیس کو مدد کرنا پسند نہیں کرتے، جس کے لیے ریکویسٹ کریں گے پبلک سے کہ اگر وہ اس قسم کے کوئی کیسز دیکھیں تو ڈیفینیٹلی آگے آئیں اور آ کر پولیس کی کوئی مدد کی جائے، ان کو کچھ نہ کچھ کلوز دیے جائیں تاکہ وہ اپنی انویسٹیگیشن آگے بڑھائیں. کچھ اور لوگوں سے گفتگو کروں گی. ناظرین ساتھ رہیں. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ڈی آئی جی انویسٹیگیشنز کیپٹن طاہر نوید کے ساتھ. سیریل کلر کا کیس ہے، تمام تر فوٹیجز آپ نے دیکھی ہیں، میڈیا پر اس پر بات ہو رہی ہے. ہم نے کافی لوگوں سے گفتگو کی، خود اس سیریل کلر سے بھی ایکسکلوسیو انٹرویو کیا. ڈی آئی جی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اتنی کامیابی اور اتنی جلدی کیسے حاصل کی گئی؟ کیا ان کو ایشوز بیچ میں آتے ہیں؟ کس چیز پر وہ پبلک کو میسج دینا چاہیں گے کہ وہ چیزیں نہ کرے جس سے انویسٹیگیشن میں ہنڈرنسز سامنے آتی ہیں؟ تھینک یو سو مچ ڈی آئی جی صاحب، آپ نے مجھے ایکسکلوسیولی ٹائم دیا. اتنی جلدی کیس سالو ہو گیا، مطلب اٹس سچ اے گڈ تھنگ. مطلب پولیس کے لیے ہمارا پرسیپشن بہت نیگیٹو ہے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی کوئی کیس ہے تو جی وہ فائلوں کے نیچے دب گیا ہوگا. اتنی جلدی آپ لوگوں نے ٹریس کر لیا، کیا کوئی اسپیشل ٹیم تھی؟ یہ گڈ لک بھی کہیں، اور جتنا یہ سینسٹیو کیس تھا، امپورٹنٹ کیس تھا، کیونکہ اس سے کافی ہیرسمنٹ ہو گئی تھی اور پورے شہر میں، تو اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک ٹیم بنائی اور اس ٹیم نے دن رات کام کیا، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آپ کے سامنے یہ کیس ٹریس ہو گیا. اچھا ڈی صاحب، اس میں انویسٹیگیشن میں انٹیلیجنس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسی باڈی موجود ہے جو انٹیلیجنس آپ لوگوں کو فراہم کرتی ہے؟ جی، ہمارے پاس دو قسم کی انٹیلیجنس، ایک تو ہیومن انٹیلیجنس ہے جو کہ اپنے علاقے میں گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور پھر وہ کلیکشن کرتے رہتے ہیں انفارمیشنس کی، اور اس سے ان کو مدد ملتی ہے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے آج کل کا جو دور ہے، اس میں ٹیکنیکل اسسٹنس کے بغیر جو ہے چیزیں بہت مشکل ہیں، تو اس میں ہمیں ٹیکنیکل اسسٹنس اور جو ٹیکنیکل مہارت ہوتی ہے اس کا ہم نے استعمال کیا اور ہمیں کامیابی ہوئی. صاحب ایک چیز یہ بتائیے کہ کیا پبلک کو آپ میسج دینا چاہیں گے، کیونکہ اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں تو ان کا ایٹیٹیوڈ یا ان کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، کس حد تک ہیلپ فل ہونا چاہیے، اور کیا ہنڈرنسز آتی ہیں اس طرح کے انویسٹیگیشنز میں آپ لوگوں کو، پرابلمس سب سے زیادہ جو آتی ہیں؟ پولیس کا کام ہے جی، کوئی بھی چیز جو بھی ہو انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وٹنس، ایویڈنس. اور وہ ایویڈنس جو ہوتا ہے وہ آپ کو
جس جگہ پہ کوئی کرائم ہوتا ہے وہاں سے ملتا ہے، اور وہ ڈائریکٹ ایویڈنس بھی ہوتا ہے، انڈائریکٹ بھی ہوتا ہے، اور وہ آئی وٹنسز بھی ہوتے ہیں۔ وہ اس صورت میں جہاں کہیں بھی واردات ہوتی ہے تو اکثر جو ہمیں اس میں بڑی دقت ہوتی ہے، اس کی کچھ ریزنز بھی ہیں کہ جو لوگ ڈرتے ہیں، ہیرسمنٹ ان کو بھی ہوتی ہے، سیکیورٹی کے کنسرنز ان کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا کام یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے کلیکٹ کرنی ہوتی ہیں اور پروفیشنل طریقے سے کرنی ہوتی ہیں۔ تو جو پولیس آفیسر پروفیشنلزم کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو یقیناً مدد ملتی ہے، اور یہ چیز تو سب کو معلوم ہے کہ یہ کام مشکل ہے، اور اس کے لیے ٹوٹل پروفیشنلزم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ٹریننگ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس کیپیسٹی کو ہم امپروو کرتے رہتے ہیں، جہاں ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہاں ہمیں کامیابی ضرور ہوتی ہے۔ تو ڈی آئی جی صاحب، یہ پروفیشنلزم اور یہ ساری چیزیں باقی کیسز یا پولیٹیکل کیسز میں جو کراچی میں ہو رہا ہے اس میں کیوں نہیں نظر آتی؟ اس میں اس لیے ہوتا ہے کہ جی کہ چونکہ پریشرز ہوتے ہیں، ہنڈرنسز ہوتی ہیں، رکاوٹ ہوتی ہیں، تو اس کے لیے اس کو فائٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو جتنی پریشر زیادہ ہوتے ہیں، جتنی ہنڈرنسز زیادہ ہوتی ہیں، جس طرح کہ آپ نے نام لیے ہیں، تو وہ یقیناً مشکل کام ہے وہ۔ تو اس میں ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اور سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ نے جو کہا نا کہ پبلک کو کیا کرنا چاہیے، تو پبلک کو اپنے معاشرے میں پیس لینے کے لیے ہمیشہ لا کے اندر رہتے ہوئے لا انفورسنگ ایجنسیز کی مدد کرنی چاہیے، اور جو لا انفورسنگ ایجنسی ہے جس میں پولیس سب سے اہم ہے، اس کا اپنا کنڈکٹ جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اگر وہ اچھے طریقے سے پبلک کے ساتھ بیہیویئر ان کا اچھا ہونا چاہیے، وہ ثابت کریں کہ وہ ان کی جان و مال کی حفاظت کر سکتے ہیں اور کریں گے اور کر رہے ہیں، تو یقیناً پبلک پھر ان کی ہیلپ کرتی ہے۔ لیکن کرنٹ سچویشن میں ایسا نہیں ہے نارملی، کیونکہ پولیس اتنی ہیلپ فل نہیں ہوتی نارملی، تو لوگ پھر خود بھی ڈر جاتے ہیں، شاید اس وجہ سے آگے نہیں آتے۔ یہ لو اینڈ ہیٹ کا ہے مسئلہ، ہمارے یہاں ڈیلی واردات ہوتی ہیں، ڈیلی کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ جس دن ہم اچھا کام کرتے ہیں آپ لوگ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، جس دن ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ ہماری تنقید کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں سمجھنی چاہیے ہمیں کہ ہمارا کام ہے اچھے کام کرتے رہنا، اور پبلک کا کام ہے ہمیں سپورٹ کرتے رہنا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ چیز پارٹنرشپ ہماری رہے گی تو یقیناً اچھے رزلٹ نظر آئیں گے۔